یہ ایک سوال آیا ہے کہ مولوی صاحب بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے، اہل حدیث، بریلوی یا دیوبندی؟ کسی فرقے کو بھی فالو نہ کرو، اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی بھی فرقہ نہیں تھا۔ وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھو، حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوفہ کو اسلام کا مرکز بنا لیا، اور حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی کوفہ آئے جو بہت پایہ درجے کے عالم تھے، تو اسی طرح کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا حدیث سب سے زیادہ کوفہ سے پھیلی ہے۔ بخاری مسلم کے راوی میں سب سے زیادہ راوی وہ کوفہ کے ہیں۔ قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کے قرات ہیں۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں جس کو فقہ کہا جاتا ہے، وہ بھی کوفہ کا سب سے زیادہ دنیا میں رائج ہوا ہے، کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو اپنا مسکن بنایا تھا، یعنی ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کے جو فتوے جو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی شہرت ان کو ملی ہے کسی اور فتوے کو نہیں ملی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے دو شاگرد تھے، وہ ایک علقمہ اور ایک اسود تھے۔ یہ دونوں عبداللہ ابن مسعود کے نائب تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا سارا علم وہاں ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح آئے ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے۔ قرآن و حدیث سے مسائل نکلے تھے، زبانی تھے، ریٹن فارم میں نہیں تھے۔ جیسے حدیثیں بھی ہیں وہ بعد میں ریٹن فارم میں آئی ہیں۔ کچھ کتابیں تو لکھی گئی تھی لیکن پراپر کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ تقریباً میں یہ بات کر رہا ہوں 1200 سال پرانی۔ تو فقہ بھی اس طرح ہی ہے۔ پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا شاگرد جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے۔ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا اور سارا فقہ وہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر حماد الکوفی کے شاگردوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو شاگرد تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہی جو عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ کے بہت زیادہ شاگرد تھے، لیکن دو شاگرد ان میں سے بہت زیادہ مشہور تھے، بہت زیادہ ٹاپر تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ تو جب ان تک آیا نا فقہ، تو انہوں نے کہا کہ اب اس فقہ کو ریٹن فارم میں آنا چاہیے، کیونکہ ایک فقہ مرتب بھی ہونا چاہیے۔ اسلامی حکومتیں آئی ہے، جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط چیز نہیں ہوتی۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کتابیں لکھی۔ 6 کتابیں کون سی تھی؟ سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر، المبسوط، زیادات، وہ 6 کتابیں لکھی جو اسلامی لائبریریوں میں آج بھی موجود ہیں۔ ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کے پاس آیا، اور پھر علقمہ اور اسود اور ان کے واسطے سے چلتا ہوا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، پھر حماد الکوفی، پھر امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 کتابیں لکھی اور اس کو پھر ریٹن فارم میں مرتب کر دیا۔ تو دنیا میں پھر سب سے زیادہ اسی کو فالو کیا گیا۔ پھر جب دنیا میں اسلام پھیلا تو سب سے زیادہ کوفہ کے مجاہدین پائے گئے ہیں۔ وہی مجاہدین پھر بر صغیر میں آئے۔ بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ محمد بن قاسم آیا، پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوئے، سندھ فتح ہوا، پنجاب فتح ہوا، KPK میں افغانستان کے راستے سے اسلام آیا۔ پھر اس طرح ہوتے ہوتے افغانستان تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہوا تھا۔ پھر جب فقہ آیا تو وہی فقہ تھا جو امام محمد نے مرتب کیا تھا۔ اس وقت سے وہی فقہ چلتا آ رہا ہے، اس لیے اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کو مرتب کرنے والے احناف تھے۔ تو ابھی میرے بھائی اور دوستو، یہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فقہ ہے، جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا، اور امام محمد نے اس کو ریٹن فارم دے دیا، اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت صرف امام ابو حنیفہ تک ہو گئی۔ جیسے قرآن وہی تھے جو چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترتیب دی کتابی شکل کی، کیونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اسی وجہ سے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہم کون سے قرآن کو فالو کریں؟ بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں مصحف عثمانی کو نہیں، مصحف محمدی کو فالو کر رہا ہوں۔ ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ لفاظی ہے، مصحف عثمانی ہی مصحف محمدی ہے۔ اس کو عثمانی صرف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو عثمان نے ایک ریٹن فارم دے دیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا، میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا، تو ہم کہیں گے کہ یار امام بخاری نے وہی نبی کی حدیثوں کو جمع کیا، اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے۔ وہ محمدی حدیثیں، لیکن صرف امام بخاری نے ایک ریٹن فارم، ایک ترتیب دے دیا، مرتب کر دیا۔ جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا، اسی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اب جو اس سے ہٹے گا وہی فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے، وہی لوگ امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ آپ کی سمجھ میں آئی ہو۔